اور ابھی صرف ایک دھکا لگا ہے، ایک دھکا، تو جناب آنسو دامن گیلے کر رہے ہیں اور یہ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں یا رب درد دل کو دے اور وسعتیں، دامن تو کیا ابھی تو آنکھ بھی تر نہیں ہے جی۔ ہمارے جو تحریک لبیک یا رسول اللہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، وہ تو سالوں جیل کاٹنے کے بعد بھی میں نے صوفی صاحب کو کمرے میں آتے ہوئے کہا، میں کہا صوفی صاحب چس آئیے، انہاں کیا حافظ صاحب بڑی چس آئیے ہیں جی۔ اتنے ظلم اور برداشت کرنے کے بعد ابھی تو یار ہوا ہی کچھ نہیں، تم تو انقلاب لانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، تم تو آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ ہم نے تو پہلے کہا تھا نچن والیاں دے پتراں نہ کدی آزادی کی جنگ لڑنا، اور ایک خالی جملہ نہیں کسیا ہونا دے ہوتے، یہ سچی گل کی تھی۔ اللہ دے بندے انہوں نے کی کام میں آزادی کی جنگ لڑن والیاں ہیں جی۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت خبیب بن عدی غزوہ بدر تو بعد کفار مکہ دے قابو آ گئے، کفار نے اعلان کر دیتا انہیں کہ جناب تختہ دار سجایا جائے گا، جس نے بدلہ لینا حضور دے غلام کو سارے آ جاؤ، بچے بھی آ جاؤ، بوڑھے بھی آ جاؤ، جوان بھی آ جاؤ، عورتیں بھی آ جاؤ، گھروں غلاموں بھی لے آؤ، لوڈیاں بھی لے آؤ، سارے آ جاؤ حضور دے غلام کو بدلہ لینا ہے جی۔ اور جدو تختہ دار سج گیا حضرت خبیب بن عدی نو لے آئے، کیا خبیب تیری کوئی آخری خواہش؟ انہوں نے کیا میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھن دو، 2 رکعت نماز نفل۔ انہوں نے کہا پڑھو جی۔ حضرت خبیب بن عدی نے جلدی 2 رکعت نماز نفل پڑھے، تختہ دار کی طرف چل پے۔ انہوں نے کیا خبیب بڑی جلدی آج نماز پڑھی کی گل ہے؟ حضرت خبیب فرمان لگے میرا دل تک کردہ سی میری زندگی دے آخری 2 نفلن میں اپنے رب نال لمبیاں گلاں کراں، لیکن میں اس واسطے جلدی پڑھیں کہ قدرے حضور دے دشمن اے نہ سمجھ جاون کہ حضور دا غلام موت تو لمبیاں نمازاں کر رہا، موت دے خوف تو لمبیاں نمازاں پڑھیا، اس واسطے میں جلدی نماز پڑھ کے تختہ دار تے چڑھ گئے۔ پھر آپ دا بڑا طویل ترانہ کہ یا اللہ انہاں میرا جسم بھی کٹ دیتا، ہن تا زندہ رہن کی امید بھی ختم ہو گئی، ہن میں امید ہے کہ قیامت والے دن تو مینوں اسے کٹے ہوئے جسم نال اپنے بارگاہ بلائے گا۔ یہ بڑا لمبا ترانہ حضرت خبیب بن عدی نو ایک کہنے لگا کافر، انہیں کہا خبیب ہن جناب تختہ دار تیرا جسم بھی کینچیاں نہ کٹیا جاتا، اور جناب تینوں نیزے بھی چبھائے جا رہے ہیں، تلواراں بھی ماریاں جا رہی ہیں، تیرے دل کی حالت آنا ہونا کہ تیری جگہ تیرا نبی ہوندا۔ حضرت خبیب بن عدی تڑپ اٹھے۔ آپ نے فرمایا کمینے کی گل کردا، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم طیبہ دی گلی چلن، کوئی طیبہ دا کنڈا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمین شریف چپ جاوے، خبیب نو تا اتھے کھڑے ہو کے یہ بھی گوارا نہیں، اس واسطے تا پھر اے شہر خالی اقبال دا نہیں، فیض احمد فیض دا بھی ہے، اسی دا جناب حریت دے قائل ہے نا جی، اور حریت دے قائل ہے اسے دا جملہ کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے۔ اور حضرت خبیب بن عدی جدو مقام تنعیم ہوتے لٹکائے جا رہے سن، اس ویلے تک کہہ رہے سن کہ مقام فیض راہ میں کوئی جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ انہاں دا کم نہیں ہے۔ اور وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ہے جی۔ اجے تا ایک آیا، اجے تا بڑے لمبے حساب رہنے، تسی تا جناب سید زادیاں دے گھر دی پامالی کی تھی، تو آڑے کو تا بڑے حساب رہنے، صرف کڑیاں لگیاں اجے تا کہنے بیٹھ ہوا ہے، آنسو چمک پڑے ہیں، سارا کو جا رہے ہیں۔ میں کہو انہاں دا کی کم، اے تا ساڑھے بڑے سن، اور انہاں دی تاریخ نو دورا دے ہویا ساڑھے جناب لوگ سن۔ ایک جناب کارکن جدو رہاؤن لگیا، انہیں کو پوچھا جناب تسی جا کے کی کرو گے؟ سارے دوست بیٹھ گئے، جیل دے اندر تحریک لبیک دے ذمہ داران کارکنان سارے بیٹھ گئے، جس طرح سی بیٹھے ہیں سارے بیٹھ گئے۔ انہیں کہا جی تسی کی کرو گے؟ انہیں کہا جی میں والدہ کو جاؤں گا، دعا لوں گا۔ ایک کلندر کھڑا ہویا، کہنے لگا میں رہا ہو کے پھر تھانے جاؤں گا۔ انہیں کہا تھانے جا کے کی کرے گا؟ انہیں کہا اتنے میرا جھنڈا پیا ہویا، وہ جھنڈا لوں گا تو پھر بابا جی دی قبر تے جا کے کہوں گا بابا جی حضور دی ذات براؤ برائے تواڈے نال بھی غداری نہیں کیتی سی، تسی کیا حضور دے نام تے جیلا کٹنیاں، حضور دے نام تے کڑیاں پاڑیاں، حضور دے نام تے جان دینی، اسی آج بھی تیار ہوں تے کل بھی تیار ہیں۔ اسی بڑی
باچ مارا بچائی ہوئی ہے جی اجے تا ممتاز قادری دے خون دا بدلہ رہندا ہاں جی اجے تا جناب تسی چوڑی نسائی ہوئی وہ بدلہ تو اڈے کو رہندا ہے جی اجی تسی جناب ساڑھے 52 شہید کیتے ہیں انہوں دا بدلہ رہندا اجے تسی کشمیر بیچا ان دا بدلہ رہندا اجے تسی پاکستان لٹیا ان دا بدلہ رہندا اجے جناب تسی برما دی باری خاموش رہے ہو ان دا بدلہ رہندا فلسطین دی باری تسی چپ سادے ہو ان دا بدلہ رہندا اجے تو اڈے کول بہت سارے بدلے رہنے ہیں اور میں تا تیار ہوں اس گل دے واسطے کہ جناب اے آئے روز کدے جناب مہنگائی دے نا تے قوم نو لتاڑی جا رہے ہیں قوم دے آخری جناب خون دے قطرے بھی کٹی جا رہے ہیں میں تو کہنا قوم نکلیے ایک باری انہاں دی فلیٹا جدے تے لندن ٹوریے تے دین تک کو تے آوے بس پروٹوکول دینا تے قوم دا خون بھی چوس گئے اور جناب پوری دنیا تے بیکاری بنا کے رکھ دیتا ہے جی کی کیتا انہاں دے نال او ساڈے بڑے کشتیاں جلا کے اندلس جان 1 لاکھ دی فوج نو جناب شکست دے کے رکھ دین ایک کشکول اٹھا کے پوری دنیا تے جان اللہ اللہ اسی جنہاں دے وارث ہے جی او 16 سال دی عمر بیبل وچ آ کے جھنڈا لگان اے جناب کشکول اٹھا کے اقوام متحدہ دے دروازے تے جان ہے جی ساڑھے بڑے جناب گھوڑے ہوتے سینہ پا کے دریا اور سمندر کراس کر کے بلکہ حضرت عقبہ بن نافع افریقہ تک جہاد کرتے جان اور اگے سمندر آ جائے آپ اپنا گھوڑا سمندر پا دیں اور جب گھوڑے کے گردن تک پانی آیا کہ آپ نے گھوڑے دیا لگامہ کھچ کے آسمان کی طرف منہ بلند کر کے کیا یا اللہ تو گواہ روی عقبہ بن نافع دا جذبہ جہاد ختم نہیں ہویا تیری زمین ختم ہو گئی ہے جی ساڑھے بڑے او ہون اور اے جناب سانو کیا ہو جائے بیکاری ٹکر گئے کہ ہو جائے کمینے اور ذلیل ٹکر گئے جڑے پوری دنیا ہوتے ساڑھی شناخت کران کہتے پاکستان میں ایک قوم بستی جنہوں ہر وقت ڈالروں دی لوڑ ہے ہر وقت پونڈا دی لوڑ ہے ہر وقت جناب یورو دی لوڑ ہے اور انہوں دسو انہوں ڈالروں دی لوڑ نہیں اس قوم نو جناب یورو اور پونڈا دی لوڑ نہیں اس قوم نو محمد عربی دے نظام دی لوڑ ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک پوری لڑائی تو اے جناب اسٹیبلشمنٹ دی لڑائی ہوئے اے جناب نواز شریف دی لڑائی ہوئے اے جناب رجیم چینج ہوئے یہ سارا کچھ ہوئے اس سے پوری لڑائی کے اندر کدھر ایک پاکستانی ہے صرف طاقت اور اختیار دی لڑائی ہے جناب اپنی ذات دی لڑائی ہے ایک کو جناب پتر وزیر خارجہ بنا لیا ایک نے بھرا وزیر اعظم بنا لیا اگو دھی وزیر اعظم بنانے سے خواب دیکھ رہا اے لڑائیاں نے نہ دیا ایک کہ وہ جناب ٹاٹر کرتا ہوں مجھے صبح وزارت عظمہ دے دیو وہ بھی چپ قوم کدھر جائے گی جناب قوم دے بچے کدھر جان گے قوم دا مستقبل کی ہوئے گا یہی ہوئے گا کہ آئی ایم ایف دے دروازے تے رکھ کے پھر کہیں گے جناب پٹرول اتنا مہنگا لے لو اے جناب آٹا دیا لینا اور جنہ بیچارے کو سرمایہ انہوں نے پٹرول دیا لینا جنہ کو غربت ہے انہوں نے آٹے دیا لینا یہ وہ قوم ہے جناب جو کیسر و کسرا کو اپنے پاؤں میں ڈال کر پھرتی تھی جی یہی وہ پاکستان ہے جب باہر لوگوں کو جناب ضرورت پڑتی تھی تو یہ قرضہ دیتا تھا کہتے ہیں جی مولویوں نے اس ملک میں کیا ہے جناب یہ دھرنا روزانہ لے کر آ جاتے ہیں میں نے کہا چلو قدرتی بات ہو گئی سال پورا ہو گیا ہم تو دھرنا لے کر بھی نہیں نکلے پھر پٹرول کیوں مہنگا ہے پھر ملک کی معیشت کیوں بڑھ گئی ہے اس کی وجہ اور ہے حضرت جناب یوسف کی صرف قیمت لگی بازار مصر میں صرف قیمت لگی رب نے اس وقت جناب اہلیان مصر کی قوم کو معاف نہیں کیا جب تک مصر کا دودھ پیتا بچہ بھی جناب یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر بک نہیں گیا گر بھی نہیں ہو گیا وہ جناب یوسف ہے یہ امام الانبیاء ہے یہ امام الانبیاء ہے اور یہ جناب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر ناموس پر تم نے ایک بول بولا تھا کہ ہم معاشی طور پر جناب کمزور ہو جائیں گے معاشی طور پر ہم کرپٹ ہو جائیں گے لو تم شاید معاشی طور پر کرپٹ نہ ہوتے اگر تم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کے لیے کوئی ایک بات بھی کھڑے ہو کر کرتے اور جناب
سٹینڈ لے لیتے اور کہتے یار چلو سارا کچھ ٹھیک ہے لیکن ہم اپنے آقا و مولا کی حرمت پر برداشت نہیں کر سکتے. اللہ نے تمہیں کرپٹ ہونے کی دیوار پر کھڑا کر دیا اس لیے کہ تم نے حضور کی ناموس کے ساتھ غداری کی, حضور کے نام کے ساتھ غداری کی. اور تم اس پاکستان کو روتے ہو, یہ کائنات ہی بنی حضور کے نام پر ہے. اور اگر تم حضور کی ناموس کے لیے کھڑے ہو جاتے تو پھر کسی کتے کی جرت نہ ہوتی کہ وہ سویڈن میں قرآن جلاتا. ان کو پتا ہے یہ بے غیرت ہے, یہ بے ضمیر ہے, یہ قومی دلال ہے, اوپر سے لے کے نیچے تک ان میں کوئی ایک بھی غیرت والا نہیں ہے. یہ چبھتی ہے, اچھی بات ہے, تمہیں چبھنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اوپر سے لے کر نیچے تک یہ قومی دلال ہے, یہ قومی اثاثے بیچنے والے ہیں, یہ قوم کے محافظ نہیں ہیں, یہ جناب صدر ہو, وزیر اعظم ہو, کوئی بھی ہو, یہ قوم کے محافظ نہیں ہے. ان کو پتا ہے ان کو ہم جا کے ڈالر دیں گے یہ پھر چپ ہو جائیں گے. قرآن اس لیے انہوں نے جلایا ہے, ورنہ ایک چودھری کا گھر ہو اس کے باہر کوئی کوڑا نہیں پھینکتا تو 1.5 ارب مسلمان ہو اور ان کا قرآن جلا دیا جائے, یہ ممکن ہے؟ یہ ہے سچی باتیں, یہ ہے وہ باتیں جو جناب اوے جھلیا 80-313 ہوئیے, 1000 لمبے پا کے رکھ دئیے. آخری سلطنت خلیفہ عبدالحمید ثانی دی این لڑکھڑانی ہوئے تے فرانس ڈرامہ بڑھائے. اے فرانس آج نہیں کر رہا, فرانس کافی دیر تو کر رہا اور ٹیسٹر لانے کہ ہجے باقی ہے کہ نہیں وہی غیرت. لیکن اقبال کہندا وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. لاؤ کسی زور روح محمد بدن چو کڈن واسطے, لیکن اللہ بھی اپنے حبیب دے ایسے عاشق پیدا فرمانا رہے گا جڑے دوبارہ روح محمد اس امت دے دلوں وچ پا دیں گے. اور کیا ہے جی, اور قرآن کی باری آئی, وہ جی فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. قرآن کی حفاظت کس نے کرنی تھی؟ ہے جی, قرآن کی بات کس نے کرنی تھی؟ کس نے بتانا تھا؟ جن کو دیکھ کے بھی اقوام متحدہ میں قرآن نہیں پڑھنا آیا, وہ جی ہم نے اقوام متحدہ میں کہا وہ اقبال کہتا ہے فریاد سے افرنگو دل آویزی افرنگ, فریاد سے شیرینیو پرویزی افرنگ. اقبال کہتا ہے تجھے ان کفن چوروں سے امید ہے کہ یہ تیرے قرآن کی بات کریں گے, یہ تیرے فلسطین کی بات کریں گے, یہ تیرے کشمیر کی بات کریں گے. بات رکی تو نہیں, کشمیر بھی انہوں نے لے لیا, پھر بھی تمہیں ڈالر دیے اتنے اور تمہیں سود کے نیچے دبایا. تم قرآن کی حفاظت کر کیسے سکتے تھے جو قرآن کی مخالفت کے میں اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ 75 سال اس ملک میں جنگ چلا کے رکھیں, جو ملک اور قوم کو سود کھلائیں, وہ قرآن کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ قرآن کی حفاظت تو وہ کر سکتے ہیں. حضرت کہتے ہیں کہ چینج کیسے آئے گا؟ ہم تبدیلی. میں نے کہا اسلام تبدیلی نہیں لاتا, اسلام آ کر کہتا ہے کہ سدھے ہو جاؤ بس. ہاں, اسلام کے اندر تبدیلی تبدیلی تبدیلی, کون سی تبدیلی؟ میں نے کہا تبدیلی دیکھنی ہے, ادھر آ میں تجھے بتاتا ہوں. حضرت جناب عمر بن عبدالعزیز صرف خلیفہ بنے, خلیفہ, اور خلافت کا اعلان ہوا, سرکاری لیٹر پر اعلان جاری ہوا, مسجد میں بیعت ہوئی, مسجد کے دروازے پر آئے تو سرکاری بگیاں اور گھوڑے اور استبل سارا کچھ لے آئے. انہوں نے کہا جناب, حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا یہ کدھر؟ انہوں نے کہا جی آپ خلیفۃ المسلمین بن گئے ہیں, خلیفۃ المومنین بن گئے ہیں, امیر المومنین بن گئے ہیں, آپ کے لیے یہ پروٹوکول ہے. آپ نے فرمایا چلو اس کو لے جاؤ واپس بیت المال میں, یہ قوم کا مال ہے. عمر بن عبدالعزیز اپنے پاؤں پر چل کر گھر سے آیا تھا, امیر المومنین بننے کے بعد بھی پاؤں پر چل کر واپس چلا جائے گا. یہ پہلا قدم ہے. اگلا سنیں, حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر گئے اور آپ کے گھر بادشاہ کی بیٹی ہے, عبد الملک کی بیٹی ہے, ہیں جی, اور عبد الملک کی, اور بادشاہ وہ حقیقی طور پر بادشاہ ہیں, ایسے بادشاہ نہیں جن کو جناب پلیٹ لیس اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں, ایسے بادشاہ نہیں, وہ حقیقی طور پر بادشاہ تھے. بادشاہ کی بیٹی ہے, گھر گئے, کہا آپ کی جو زوجہ محترمہ ان کا نام فاطمہ ہے. آپ نے کہا فاطمہ تمہیں عمر چاہیے یا مال و دولت چاہیے؟ انہوں نے کہا ہوا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا گیا ہوں, اگر مال و دولت رکھنا ہے تو عمر تمہیں ابھی طلاق دیتا ہے, اگر تم نے جناب عمر رکھنا ہے تو یہ مال و دولت سارا قوم کے خزانے میں جمع کرانا پڑے گا. ادھر آئے دیکھ, کہتے ہیں کہ اسلام کیسے آئے گا؟ مولویوں کو کیا پتا ہو جناب, اور یہ کیا ہوتی ہے جناب, اکانومی کیا ہوتی ہے. میں کہہ ذرا دیکھ نظام کیسے درست ہو رہا ہے. یہاں ایک مشیر بنے تو جناب گاڑیاں بھر کے قالینوں کی, لائٹوں کی, جنریٹر اور سامان, صوفے اور جناب پردے اور بھر بھر کے جناب کھانے
پینے کے سامان. کیا ہے جی مشیر صاحب صبح بنے ہیں, ان کے گھر کے در و دیوار روغن ہو رہے ہیں. کیا ہے جی ایک مشاورت ملی ہے, ایک وزارت ملی ہے. ادھر دیکھ اسلام تک بھی آیا ہے, دین تک بھی آیا ہے. اور حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ اگر مال رکھنا ہے تو پھر عمر نہیں رکھنا. انہوں نے کہا جی مجھے عمر چاہیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا یہ مال ابھی فوراً کے فوراً لدواؤ اور فوراً بیت المال میں پہنچاؤ. ادھر اسلام آیا ہے, سارا مال جو گھر میں ہے وہ جناب پیک کرا کے اور لوڈ کرا کے بیت المال کے اندر جا رہا ہے, بیت المال کے اندر جا رہا ہے. انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جناب عمر نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب جناب اسلام تخت پر ہوگا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اعلان کروایا, کہا ڈی سی کو اس وقت کوتوال ہوتے تھے, آپ نے جناب ان کو پیغام بھیجا کہ جتنے بھی بڑے شہزادے ہیں جن کے پاس سرکاری جاگیریں ہیں, جن کے پاس سرکاری الاٹمنٹ ہے, اور وہ جن کے جناب اے ٹی ایم جہانگیر ترین جیسے ہوں, وہ کہتے ہیں میڈیا آپ کو نہیں دکھائے گا. میں کہا جس میڈیا کے اشتہار ملک ریاض چلاتا ہو وہ میڈیا ہمیں کیسے دکھا سکتا ہے؟ وہ تو قوم کی ناشتی بیٹیاں دکھا سکتا ہے نا, وہ قوم کے غیرت مند بیٹے نہیں دکھا سکتا, وہ کبھی بھی نہیں دکھائے گا. ہاں ایک لرد فرنگی نے کہا اپنے پسر سے, منظر وہ طلب کر کہ آنکھ نہ ہو کبھی تیری سیر, سینے میں رہے مراز ملوکانہ تو بہتر, کرتے نہیں محکوم کو کبھی تیگوں سے زیر. کہنے لگا اس نے لاڈ میں بیوں نے, ان کے بڑوں نے ان کو سکھایا ہوا ہے کہ ان کو غیرت مند مسلمانوں کی بات نہیں کرنے دینی, ان کو اس دین کی بات نہیں کرنے دینی, وہ دین کے الحضر آئین پیغمبر سے 100 بار الحضر, حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری. ان کو اس دین کی طرف نہیں آنے دینا, ان کو جناب محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی, موسیقی اور صورت گری اور علم نباتات, ان کو ادھر بڑھانا ہے. جناب ترقی نہیں ہو رہی, مولوی سائنس کے خلاف ہے. میں نے کہا مولوی سائنس کے خلاف نہیں ہے, یہ تو ہمارے جناب قائد ملت اسلامیہ سے سوال ہوا, انہوں نے کہا آپ سائنس کے خلاف ہیں. آپ نے فرمایا ہم سائنس کے خلاف نہیں ہیں. اس پاکستان کا سب سے بڑا سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھا, تم نے اس کو بند کر کے رکھا ہے, میں نے اس کے ہاتھ چومے ہیں, اس لیے کہ اس کے ہاتھوں نے اسلام کو طاقت بخشی ہے, پاکستان کو طاقت بخشی ہے. اسلام کیسے آتا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اعلان کروایا بھئی سارے شہزادے جن کے ہاں سرکاری زمینیں سب کو بلا لو. سارے آ گئے, حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے آنے لگے. جناب وہ کوتوال لکھتا گیا یہ فلاں بن فلاں, وہ کہنے لگا میں شہزادہ 18,000 شہزادہ اور فلانا شہزادہ 10,000 ایکڑ کا مالک, لاکھ جرب کا مالک, یہ باغات میرے نام, یہ زیتون کے, یہ انگور کے, یہ سیبوں کے, یہ سرکاری باغ, یہ سارے میرے نام. حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کے سارے وہ جو معاہدے ہوئے ہوئے تھے پہلی حکومتوں کے ساتھ, کوئی کپڑے پر تھا, کوئی کاغذ پر تھا, کوئی درخت کی چھال پر تھا, کوئی چمڑے کے اوپر تھا, وہ سارے جمع کرتے رہے. جب حضرت عمر بن عبدالعزیز ساروں کے جمع کر چکے, آپ نے فرمایا چلو بھئی عشاء کی نماز اقامت کو. انہوں نے اقامت کی, حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عشاء کی نماز پڑھی. عشاء کی نماز پڑھ کے پھر مسجد جامع مسجد اموی میں ممبر پہ کھڑے ہو گئے. آپ نے اس طرف سے سارے معاہدے نکالے اور اس طرف سے کینچی نکالی, سارے ایک ایک رکھ کے کاٹ دیے. آپ نے فرمایا بھاگ جاؤ, یہ قوم کے غریبوں کا مال ہے, تمہارے بدماشوں کا مال نہیں, چلو سارے بھاگ جاؤ. ایسے قابو آتی ہے بیوروکریسی, ایسے قابو آتا ہے جناب زمانہ. کیونکہ عمر بن عبدالعزیز نے خود جو اپنی جیب میں نہیں ڈالنا تھا, کیونکہ عمر بن عبدالعزیز نے کسی 2 نمبر بندے کی خود جو سفارش نہیں کرنی تھی. آپ نے فرمایا چلو سارے بھاگ جاؤ. جو حقیقت میں شہزادے تھے, جن کے پاس اربوں کی جائیدادیں تھی, صبح وہ فٹ پاتھوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ اسلام آ گیا. ہاں اسلام یہ نہیں کہتا کہ جناب تم اربوں کما کے بیچ میں کروڑوں جناب این جی اوز کے نام پہ دے دو. اسلام یہ نہیں کرتا. اسلام کیا کرتا ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے جناب سرکاری جو ہے نا وہ غلام بلایا, سرکاری مال اور مویشی بلائے, سارے گھوڑے اور جناب بھیڑ بکریاں اور اونٹ منگوائے. فرمایا جاؤ اس کو فلانی سرکاری چراگاہ میں لے جاؤ. اور کیا نصیحت کی؟ فرمایا ابن عوف اور ابن عفان کے مال کو قریب نہیں آنے دینا. جو غریب ہیں, جن کے پاس 10-10, 8-8, 15-15, 20-20 بکریاں, اونٹ ہیں, جانور ہیں, گائے ہیں, ان کو سرکاری چراگاہ میں چلنے دینا. وہ غلام کہنے لگا ابن عوف اور ابن عفان کے مال کو کیوں نہیں دینے دینا؟ ابن عوف کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ میں بھی داخل ہے. اور حضرت عثمان ابن عفان, حضرت عثمان ہے جناب جن کو ذوالنورین ہے, جن کے گھر حضور سید عالم صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں ہیں جو خلیفہ سدم ہیں اور جناب اتنی شانوں کے مالک. انہوں نے کہا ان کے مال کو سرکاری چراگاہ کے قریب نہیں آنے دینا. انہوں نے کہا امیر المومنین کیوں؟ فرمایا ان کے پاس بڑا مال ہے, ان کے پاس بڑی طاقتیں ہیں, ان کے پاس بڑے سونے اور چاندی ہے, اگر ان کا مال مر بھی گیا تو یہ سونے اور چاندی پر گزارا کر لیں گے, لیکن عمر کو گوارا نہیں ہے. جس کے پاس 10 بکریاں ہیں اگر وہ بھوکی مر گئی تو عمر اللہ کو کیا جواب دے گا؟ یہ ہے اسلام. اسلام امیروں اور بادشاہوں اور شہزادوں کو نہیں نوازتا, اسلام غریبوں کو نوازتا ہے. لیکن کیا ہے, قوم بھی جناب کھڑی ہو جائے. آج کیا وہ بھیڑیا جناب بوڑھا ہو جائے نا, ہمارے بزرگ کہتے ہیں بھیڑیا بوڑھا ہو جائے, اس کے دام گر جاتے ہیں, پھر وہ کیا کرتا ہے, وہ پھر غاروں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا ہے. لیکن نواز شریف ایسا بھیڑیا ہے جس کے دانت بھی گر چکے ہیں لیکن اقتدار کی لالچ نہیں گئی, ابھی تک اقتدار کی لالچ نہیں گئی. پھر آ رہا ہے, کہہ رہا ہے میں قوم کے لیے مسیحا بن کے آ رہا ہوں. میں کہا یہی قوم کرونا میں غریب مرتا رہا, جناب سیلاب میں مرتے رہے, زلزلوں اور آفتوں میں یہ قوم پستی رہی, تیری جناب وہاں KFC اور برگر اور لندن کی ہوائیں کھاتا رہا. اب تجھے قوم کا درد کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے, ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے ناشنا رہے ہیں. اقبال کہتا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے, اور قوم کو بھی یہ جا کر گھر گھر دستک دے کر بتائیں. انہیں کہا 75 سال ہو گئے ہیں, تمہیں نالی کے نام پر لوٹا, تمہیں روڈ کے نام پر لوٹا, تمہیں ترقی کے نام پر لوٹا, تمہیں جناب تبدیلی کے نام پر لوٹا. اب آ جاؤ حضور کے دین کی طرف واپس, اور اگر حضور کے دین کی طرف واپس آ گئے تو پھر بنے گا کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ جنہوں نے ایک مٹھ جو اللہ کی راہ میں دیے تھے, اللہ نے ان کو کیسر و کسر کی نعمتیں دی. اللہ اور اسلام کا اپنا اصول ہے, اسلام کانڈ نہیں لگڑ دینا, اسلام امتحان ضرور لینا, ڈاڈا امتحان لینا. حضرت بلال حبشی نو اسلام نے کٹوایا پہلے, اور اسلام نے کٹوایا, احد نے کٹوایا, اسلام نے کٹوایا پہلے کعبے گلیاں, لیکن ایک دن بلال حبشی کو کعبے دی چھاتوں تے بھی کھڑا کیتا. ہاں, اسلام کچے گھڑے نہیں رہنا, او جی آج کوئی ہوا چلے, او جی اس طرح ہو گیا, نہ اسلام بندے کھڑکا کے لینا. اور بابا جی نے بھی اپنے کارکن کھڑکائیں, کدی فیض آباد, کدی وزیر آباد, کدی ناموس رسالت واسطے, کدی ختم نبوت واسطے. اس طرح مقام نہیں ملتے جناب. کل 2 دن کہیے کہ جناب صبح حضور دا دین تخت تے آ جائے گا, نہ اسلام کیویں کردا؟ بلال از حبش, صہیب از روم, سلمان از فارس, ابو لہب از مکہ, اینچے بولا جابیز. اقبال کہنا اسلام چودھریاں دے پیراں وچ نہیں پیندا. جے چودھری آ جان تو انہاں نوں فاروق اعظم بنا دیندا, انہاں نوں عثمان غنی بنا دیندا, انہاں نوں خالد بن ولید سیف اللہ بنا دیندا. اور اگر نہ تو پھر کی کردا؟ بلال از حبش, بلال نوں حبشے کو بلاندا, صہیب از روم, صہیب نو روم کو بلاندا, سلمان از فارس, سلمان نو فارس بناندا, ابو لہب نو گھروں دے بیگانہ کر دیندا, تبت یدا ابی لہب و تب کر دیندا. اور اسلام جڑا وہ اپنی پاور آپ رکھدا, لہذا آ جاؤ واپس. سارے نو کہنا اج بھی آ جاؤ حضور دے دین نال لگ جاؤ. بچہ آخری سانس تک مولد جے, آؤ حضور دے دین نال لگ جاؤ. تسی سارے آزمال ہے, نیلے بھی آزمال ہے, پیلے بھی آزمال ہے, تیر بھی آزما لیاں, پتنگاں بھی آزما لیاں, بلے بھی آزمال ہے. ایک باری حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آدھا دین بھی تختے آنتے ہو, پھر کسی دی ضرورت ہے کہنے نہیں ملک ڈیفالٹ کر دے گا. میں کیا وہ قوم جڑی جناب 2.5% زکاة دے رمضان, پھر فطرانہ بھی دے, پھر بڑی عید آوے جناب لکھاں روپے دیاں قربانیاں بھی دے, پھر جناب اگے پورے سال کوئی دروازے دے ہوتے آ جاوے اس نو جناب صدقہ و خیرات بھی دے, کسے نو اپنے دروازے تو خالی نہ بھیجے. جناب پاکستان دے اندر ہر چوک شاہراواں دے اندر جناب غریبہ دی امداد ہوئے, جو بھی مشکلات آ جان قوم دے ہوتے, قوم لکھاں اور کروڑوں روپے سیلاب آ جاوے, کروڑوں روپے ارباں روپے قوم دے انہاں دے ناتے, او قوم نو جناب اس دے ذمہ داران جا کے IMF دے دروازے کھڑے ہو دیں کی جی سانو ڈالر چاہیے, اوے ڈالر تو ہنو چاہیے. اس قوم نو عزت اور امن چاہیے, عزت امن ڈالر نہ نہیں لبدا, او حضور دے دین نال لبدا. یا رسول اللہ لبیک لبیک 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 یا رسول اللہ. قرآن دی عزت دا انہوں نے کس طرح پتا ہوئے جنہوں نے کدی ساری زندگی بھی قرآن کھول کے نہ دیکھا ہوئے, ہے جی, جنہوں نے پتہ ہی نہ ہوئے قرآن کی ہے, جنہوں نے جناب کدی سمجھا ہی نہ ہوئے کہ قرآن کی ہے, وہ ہمیشہ جناب وہ آنکھ کہ جو سرمہ افرنگ سے ہے روشن, اقبال کہنا وہ آنکھ کہ جو سرمہ افرنگ سے ہے روشن,
پرکار و سخن ساز ہے، نمناک نہیں ہے. اقبال کہنا اس آنکھیں درد نہیں آ سکتا، اس آنکھیں آنسو نہیں آ سکتا، حضور دی محبت آنسو نہیں آ سکتا، قوم دے درد آنسو نہیں آ سکتا. قوم دیا بیٹیاں اپنیاں چھوٹیاں چھوٹیاں جناب ماما اپنیاں بچیاں لے کے نہراں میں چھاڑا مار دیا رہی ہیں. ادا تو تمہیں رونا نہیں آیا. اج 2 ہتھکڑیاں لگیاں تے رونا آ گیا. اج جناب 2 دن انتقام دے آئے تے رونا آ گیا. اوئے اگر تمہیں قوم دا درد ہوندا تے تسی اس حد تک جاندے ہی نہیں. جناب جدو قوم دے بچے لبیک یا رسول اللہ اور قوم دے نوجوان تاجدار ختم نبوت دے نعرے لانے ہویا اس پاکستان دے روڈوں تے خون نہ نہا گئے، ادا تے تہاڈی آنکھیں جھجو نہیں آیا. آج صرف ایک دھکا لگ گیا، ایک جناب 4 دن جیل آ گئی، آنکھیں جھجو لگ گیا. لیکن کوئی بات نہیں، اسی تو انہوں دے وارث ہاں کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ہے، مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی. ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی. اس واسطے شکایت نہیں ہوتی، ورنہ تو بندہ باہر آ کے روندا، ورنہ تو بندہ باہر آ کے حالات پاندا. شکایت کیوں نہیں ہوتی؟ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گناہ ہوں میں. حضور دے دامن رحمت نال وابستہ ہونا پہنا. آج بھی آ جاؤ، حضور دے دین نال کھڑے ہو جاؤ، اور جڑے دائیں بائیں جناب چھاڑا مار دین اور جناب دائیں بائیں بیخ دین کہ انہیں نال لگ جائے گا. کتنے دن زندگی؟ 4 دن زندگی، 5 دن 8 دن، سال 10 سال کتنا جی لاؤ گے؟ آخر تا تسی پکڑیا جانا نا، آخر تا تسی آنا حضور دے دین وال. اور اگر حضور دے دین نال خالص ہو کے لگ جاؤ تو پھر حضور دا دین کردہ کی ہے. پھر تا جناب حضرت مولا کائنات فرماندے ایک بالش قالین کسرا دا میری ملکیت چایا، میں 70,000 درہم وچ فروخت کیتا. اور حضرت عمر دے زمانے کیسر و کسرا دی نعمتاں مسجد نبی دے دروازے پہ رہنی سن. اور صحابہ کہنے سن کہ یا اللہ اسی تیری رضا واسطے سارے عمل کیتے، کدھر تو سانو دنیا سے نہیں صلہ دین لگ پیا. جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے بندے اپنا نام اعمال دیکھ. اور پوری قوم، پوری پاکستانی قوم اج بھی تو انہاں بھیڑیاں کو امید ہے، انہاں جناب کفن فروشہ کو امید ہے، انہاں وطن فروشہ کو امید ہے کہ ٹھیک کرن گے، کدی نہیں ہو سکتا. اقبال پھر کس طرح ہو سکتا کہ اللہ زاں کے ملت را حیات از عشق اوس اور برگو ساز کائنات از عشق اوس. اور اقبال کہنا جے امت مسلمہ دوبارہ اپنا کرو بھر چاندی نشات سالیہ چاندی تو پھر اس کو حضور دے دامن رحمت نہ وابستہ ہونا پیڑا. اور انہوں نے کی پتا ہوئے قرآن دی عزت کیے ہے جی، قرآن کیے انہوں نے پتا جڑے ساری رات قرآن پڑھن کہن ہاذا کلام رب العالمین، ہاذا کتاب رب العالمین. حضرت اکرمہ جدو قرآن دے نفاذ دی واری آوے، جدو قرآن دی عزت دی واری آوے تو پھر حضرت اکرمہ جنگ جرموں کے چھاڑ مار کے سب نے پہلے تھلے آ جان. آپ نے فرمایا آج موت تے بیعت کرو، زندہ کوئی واپس نہیں جائے.